سر سب سے پہلے تو یہ کہ اٹر ڈس اپوائنٹمنٹ، ہم پچھلے 2 الیکشن سے ہم نے تو صرف ووٹ ڈالا ہے، لیکن اٹر ڈس اپوائنٹمنٹ کہ ابھی تک ہمارے گھر والے اور کی لوگ بھی جو ہیں وہ ابھی تک اس سسٹم کے اندر بلیو کرتے ہیں، اور ابھی تک اس کو ہی جو ہے نا وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایز اے پی ٹی آئی سپورٹر جب پہلے تھا، مجھے اس سے بھی اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کہ یار آپ لوگوں کی جو تحریک تھی وہی مر گئی، آپ اس کے لیے باہر نہیں نکل سکے، اور 2 ڈنڈے کھائے اور سب اندر چلے گئے، اور آپ تو کوئی ملٹری کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا کھل کے کہ کچھ ہو جائے گا۔ تو اتنی جو لیک آف کریج ہے ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ تو سر اس کے لیے کچھ بتائیں کہ کس طرح دوبارہ سے، اب تو ہم جوان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہوئے نہیں ہیں یا ہونے والے ہیں، لیکن ہماری جو کریج ہے وہ اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے کہ ہم اتنے سوری ٹو سے بغیرت قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، 2 چتر کی جگہ 4 چتر ہمیں ماریں تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو سر یہ کریج جو ہے، یہ جو مالیکیولز کو حرارت دینا ہے کہ یہ اٹھ سکیں اب دوبارہ سے، وہ حرارت ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے ہمارے میں۔ تو بہت شرمندگی اور خون کے آنسو، اور لٹرلی اس ٹائم آنسو آتے ہیں کہ کیا ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان بندوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے ان کو کریج دلائی جائے کہ کتنے اور بغیرت ہم ہوں گے کہ ہم جو ہے اس لیول سے بھی ہم نیچے، اس سے کیا اور لیول نیچے ہونا ہے۔ تو سر آپ اس کا کے نا یہ والا سارا جملہ نا ایک خاص سلوگن پہ بنا کے نا ہر بچے کو اور بڑے کو بتایا جائے کہ بھیا بات سنیں، اس وقت ہم صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہم نے غیرت واپس لے کے آنی ہے۔ یہ پہلے تو یہ کیمپین چلانی ضروری ہے، اس کے الیکشن ہونے چاہیے کہ غیرت چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ یہ ریفرینڈم کرائیں اپنے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا، آپ اپنا کرائیں، میں اپنا کراتا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے بچوں کو ہمارے باپوں سے اپنی ماؤں سے غیرت ہی چاہیے نا، تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے غیرت چاہیے تو پھر تو قربانی دینی پڑے گی۔ اب پاکستان میں یاد رکھیے گا، ہم سے صرف ایک سوال ہے، کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، فرشتوں کو بھی پتہ ہے، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، کہ پاکستانیوں سے صرف ایک سوال ہونا ہے کہ تمہیں ڈر کس بات کا تھا، یہ تو بتاؤ۔ مرنے کا تھا؟ بے شرما مسلمان کیوں کہتے تھے اپنے آپ کو؟ پھر فلسطینیوں کو تم نے پوری دنیا کے سامنے ہم نے آئینہ بنا کے نہیں دکھایا تم سب کو؟ سوچیں ذرا، ہم صرف اتنی سی بات بتا دوں میں آپ سب کو، اسلام کے آئی کیو کو اسلام کے لینس سے دیکھنے کی ٹریننگ کرانی شروع کرنی پڑے گی، اصلی والے احتجاج شروع کرنے پڑیں گے، اصلی والی سزائیں اپنے طور کے اوپر نامینیٹ کرنی پڑیں گی، ملنی تھوڑی ہیں۔ کس نے کہا کہ اسلامی سزائیں ملیں گی؟ مگر اگر عوام سے اسلامی سزائیں پش شروع کر دینا کہ اس بندے کا یہ گناہ اس سزا کا مرتکب ہے، تب کہیں جا کے ان عواموں میں نا یہ شور شروع ہو گئی ہے، یہ شور شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو اسلامی دفعات شروع ہو گئی ہیں عوام میں۔ آئی کیو اس طریقے سے بڑھتا ہے قوم کا، بچے کو پتا ہو، وہ ٹرمینالوجی استعمال کی جا رہی ہو جس طریقے سے یہ 2 روپے کے فحش قسم کے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو، ہم سب کو اسلام کی کیمپیننگ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو پتا ہو یہ تو گناہ تھا۔ ابھی میں بتاؤں، میں تک حیران ہوں کہ ویڈیوز لیک ہونے کے اوپر لوگوں نے اتنا، مطلب پاکستان کی سڑکیں کیوں نہیں اکھیڑ دی کہ یہ بات الاؤ کیسے ہے پاکستانی مسلمان ملک میں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر کیمرہ رکھے؟ ہر کوئی اس کیمرے کے اوپر ریکارڈ کیے کہ جرم کے اوپر باتیں کر رہا ہے۔ بچوں نے سمجھنا کہ بس کیمرے رکھنے الاؤ ہیں، اور سمجھے یہ اینگل میں کیوں دے رہا ہوں، یہ کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں، اور اسی پوائنٹ کو بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں میں۔ ہمیں اسلام کے تھرو دیکھنا ہی نہیں آیا اپنے معاملات کو، تو بچوں نے پھر نواز شریف کے تھرو دیکھنا شروع کر دیا، اور پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے تھرو دیکھنا شروع کر دیا۔ سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے پرابلم۔ ابھی دیکھیں مسلم لیگ والوں کو دیکھیں آپ اس وقت، ورنہ وہ آرمی کو گالیاں دیتے تھے، اس وقت وہ چپ ہے۔ ان کا بندہ پکڑا گیا تھا تو وہ اس کو شیطان کہہ رہے ہوتے، اس وقت پی ٹی آئی والوں کو پکڑا گیا تو وہ اس کو شیطان بول رہے ہیں۔ جب نواز شریف کو پکڑا تھا تب تو آرمی ٹھیک تھی پی ٹی آئی والوں کے لیے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اس اینگل سے دیکھنے سے ایک اور نسل تباہ کر۔ وی نیڈ ٹو کم ٹو دا اسٹریٹ فار دا رائٹ ریزن ود دا رائٹ سلوگنس ان دا رائٹ مینر، کہ بھائی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی بتا رہا ہوں کل کیا ہونا ہے۔ کل لوگ الیکشن میں جا رہے ہونے، ووٹ ڈالنے جا رہے ہونے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انشور کرنا ہے اگلے 5 سال تک اسلام دوبارہ نہ آئے۔ اس تعداد کو دیکھ کے مجھے وہ والے آنسو آتے ہیں کہ یار یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے میری گلیوں میں دوبارہ سے وہ 2 نمبری چلے گی، میرے گھروں میں، میرے سارے کے سارے احباب میں، میرے رشتے داروں میں وہی ویکنس ٹرانسفر ہوگی دوبارہ سے۔
سر پھر اسی وجہ سے تو پھر اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ پھر چھوڑیں ان لوگوں کو. اب جیسے میں ملیشیا میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ پھر کچھ آئی کیو ان کا ادھر ہے یہاں پہ بندہ ان لوگوں کے اوپر محنت کر لے یا اپنے آپ کو یہاں پہ اسٹینڈ کرے جہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ مطلب تھوڑی سی تو حرارت ہے ان میں. بالکل ہے، مانتا ہوں ملیشیا میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو وہاں پہ پاور پکڑنے کے لیے، میں اس لیے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، بزنس میں مطلب ہوتا ہے کہ بزنس میں پاور پکڑیں تاکہ آپ کو پاکستان کے لیے جب استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کی میں وزن ہو، لوگوں کو ڈر لگے کہ یار ان لوگوں نے پیسہ روک لینا اپنا. اوورسیز کے پاس دو بہت بڑے ہینڈل ہیں، تین، ایک ایجوکیشن کا، ایک پیسے کا جو بزنس کرتے ہیں وہ، اور تیسرا ان کی پولیٹیکل حیثیت کا. اس وقت پاکستانی امیگرینٹس ابھی تک مزدوری سے باہر نہیں آ رہا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ویلڈنگ کرنے باہر گیا تھا ابھی تک، فیکٹری کا مزدور. حالانکہ 1960 میں گیا تھا ہمارا مزدور، اس نے مزدوری پیدا کی ہے نیچے، اس نے وہ ایکومنٹ دیا ہی نہیں. میں انگلینڈ میں ہوں، ابھی میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، ہر گھر میں GOARY لگا ہوا ہے. اور میں نے ان کو گلوں سے پکڑ لیا کہ تم لوگ امریکہ انگلینڈ کی پالیٹکس میں کیوں نہیں آ رہے ہو، ابھی تک GOARY چاٹ رہے ہو، تمہارا فائدہ کیا، تمہیں اس لیے بھیجا تھا ہم نے. دس از وائی وی سینٹ یو ٹو انگلینڈ. کسی کے ڈیڈی کو کنگ چارلز کا پورا نام نہیں آتا، اور نواز شریف کے پوتے کا نام بھی آتا ہے، نواسے کا بھی. فائدہ کیا تمہاری نیشنلٹیوں کا. یہاں پہ سیاسی طاقت پکڑو. ہمیں پاکستان میں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں پاکستان میں انگلینڈ کے مزدوروں ٹیکسی ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں ہے. We need you in power wherever you are, especially in Malaysia and Indonesia, England and America, especially in places that matter. France. ہر قوم جاتی ہے امیگرینٹ ہو کے، طاقت میں آ جاتی ہے. البینینز نے اپنے سارے کام نکلوا لیے ہیں، کنٹری سے اپنے کام نکلوانے شروع کر دیے. کہاں سے؟ فرانس سے. کیوں؟ اپنے بندے طاقت میں لے کے آئے ہیں. وہ پاکستانی جدھر جاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ بڑی ٹیکسی چلا لے گا. آدھے سے زیادہ پاکستانی ویلفیئر پہ پال رہے ہیں باقی کے ملکوں میں، لٹرلی ویلفیئر کے لیے جاتے ہیں، زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. اس طرح کی قومیں نہیں ترقی کرتی. میں پھر بتا دوں آپ کو، وی نیڈ ٹو چینج ویری سمپل تھنگس. زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، زیادہ محنت بھی نہیں لگتی. وی جسٹ نیڈ ٹو چینج دا ڈیفینیشن. ماں اور باپ ڈیفینیشن چینج کر دیں، غیرت بھی آ جائے گی اور کریج بھی آ جائے گی، ہمت بھی آ جائے گی. ہم ڈیفینیشن نہیں چینج کر رہے ہیں. اس کے لیے ایجوکیشن کرنی ضروری ہے. کس کی؟ ان لوگوں کی جن کی شادی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، کہ کس طریقے سے دیکھ کس دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل، سوچنے کا انداز بدل کا واسطہ ہے. نہیں تو تیرے نواز شریف اور زرداری سے ڈر رہا ہے، تیرے گھر سے پیدا ہوگا اگلا زرداری. تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تیرا بچہ اس سے بھی بدتر نکلے گا. ایک نوبت یہ آ جانی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ یہ ہمارے گھروں سے نکلے ہیں، یہ کوئی چاند سے نہیں اترے ہیں، یہ کوئی ترکی سے نہیں میں نے درآمد کیے تھے. جی پوچھے میرا کوشچن. سوال ہے ٹائمنگ کے متعلق کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ کمپین کر سکتے تھے اگر ہم اس کو کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کر دیتے، 20-30 دن پہلے. تو یہ ٹائمنگ جو ایک دن پہلے یہ ہم اس کو اناؤنس کر رہے ہیں، ایک تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر سوال میرا یہ ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے ہی باقی ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا یہ ڈاؤٹ ہے میرا کہ میں ان ساری چیزوں کا بھی تو بینیفیشری ہوں نا، میں اسی ملک میں رہ رہا ہوں، وہاں اسی کے بینک استعمال کر رہا ہوں. تو اس کو تھوڑا سا سر یہ کنفیوژن دور کر دیں. کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ مطلب پاکستان میں رہ رہا ہوں نا سر، یہاں پہ جو سسٹم بن رہا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم بن رہا ہے، اسی کے نتیجے میں بینکس اور یہ ساری چیزیں، مطلب میں جس اسکول میں جا رہا ہوں، جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اسی سے ہی وجود میں آئی ہیں. اس کی کلیئرٹی تھوڑی سی مجھے چاہیے. اور سر ڈیموکریسی جس سسٹم میں ہم ہیں، اگر ہمارے پیسوں اور ٹیکس کے اگر بینیفیشری ہم اصل میں ہوتے تو پھر کہاں سے کہاں ہمیں بینیفٹس ملنے چاہیے تھے. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو تو ٹکے کا بینیفٹ نہیں مل رہا. جو لوگ ٹیکس، جو روڈ پہ سائیکل چلا رہا ہے نا، اس نے نہیں روڈ بنائی ہوئی، یاد رکھیے گا. جو ٹیکس دے رہے ہیں انہوں نے روڈ بنائی ہوئی ہے. ہم لوگ کدھر سے بینیفیشری ہیں؟ اس بات کا تو رونا ہے. بینیفیشری جاتی عمرہ میں رہتے ہوتے ہیں، محلوں میں رہتے ہوتے ہیں، وہ بڑے ایوانوں کے اندر پیدائش ہو رہی ہے ان کی، جو بینیفیشری ہیں، جن سے نہ پوچھ گچھ ہے نہ ان کو کوئی روک ٹوک ہے. بینیفیشری وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بگر بینیفٹس لے رہا ہو. ہم نے کون سے بینیفٹس لیے؟ آپ تو کر کے دکھائیں کچھ ہلکی سی اپنی مرضی. دنیا میں، پاکستان میں آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بینیفیشری اصل میں. پاکستان میں تو وابڈا والا آپ کا کنیکشن آپ کے لیگل گھر کے اندر نہیں لگا کے دیتا ہوتا. یہ بینیفیشری ہم. We are not beneficiaries of anything. We are cannon fodders. چارہ ہیں ہم ان لوگوں کے بیلوں کا جس پہ وہ پل رہے ہیں. ان کے تو نوکروں کے پاس، لٹرلی ان کے ڈرائیوروں کے پاس وہ پراپرٹی ہے کہ جو آدھے پاکستان کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتی. آپ کو میں کچھ بتاؤں اسٹیٹس تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے. لٹرلی یو ول بی لائک سر یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اتنا مال ہو ہی نہیں سکتا, اتنی پراپرٹی ہو ہی نہیں سکتی, ان کے ڈرائیوروں کے پاس ہے. آپ کون سے بینیفیشری ہیں؟ ہمیں تو پکی روڈ نہیں ملی آج تک پاکستان میں گاڑی چلانے کے لیے. بس میں بیٹھتے ہیں تو بس لٹرلی ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے, ہماری وہ والی بس نہ. ہماری عورتیں سیف ہیں, اتنا تو پاکستان میں چور زیادہ حفاظت کر کے نکل جاتا ہے گھر کی, جتنا پولیس والا گھر میں انٹر ہو جائے. تو پاکستانی مرد کی غیرت کا تقاضا ہے, غیرت کا, پاکستانی مرد کے اس کی عورت تھانے نہ چلی جائے, ایسا وحشی ہمارا پولیس والا ہے. یہ بینیفیشری ہوں میں, جتنے قوم کے محافظ سب سے بڑے جلاد ہیں, کہ ایسی قوم کے پولیس میں کہ جس قوم کا آدمی اپنی غیرت کے اوپر چوٹ سمجھتا ہو کہ اس کی عورت تھانے میں کیوں انٹر, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے پولیس کی اوقات کیا کرے گا وہ. یہ بینیفیشری ہوں میں. یو تھنک دس از بینگ اے بینیفیشری آف دا سسٹم؟ میرے پیسوں سے تنخواہ لینے والا پولیس والا سب سے بڑا وحشی حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. یو تھنک دس از بینگ اے بینیفیشری؟ شروع کروں لسٹ پولیس سے آرمی تک کا سفر, بتائیں الفابیٹیکل چلوں یا کرونالوجیکل چلوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں رہا ہوں امریکہ میں, رہا ہوں کینیڈا میں بتاؤں بینیفیشری کیا ہوتا ہے. $1 ٹیکس دیا ہو نا, پورا کا پورا ملک سرو کرتا ہے آپ کو. بینیفیشری کچھ اور, کوئی اور مخلوق ہوتی ہے سر, ہم جیسے پاکستانی بینیفیشری نہیں ہے. وی آر جسٹ دا فشریز, ناٹ دا بینیفیشریز. وی آر دا فشریز آن وچ یہ کانٹے ڈال ڈال کے پکڑتے ہیں, فرائی کرتے ہیں ہمیں. اب کانٹے بھی نہیں ڈالتے, بس ہاتھ ڈالتے ہیں, بس جو آ گیا ہاتھ میں. ہلکا سا کوئی مچھلی بڑی ہو جائے تالاب میں, سب سے پہلے اس کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں. ہم وہ والی فشریز ہیں, ہم بینیفیشریز نہیں ہیں. سر میرے اس طرف تو جائیں بھی مت. ابھی تو میں اس طرف جاؤں گا ابھی کہ بینیفٹ کے لینے, اور پہلے منہ پانی سے تو باہر نکالوں, سانس تو آ جائے, بعد میں دیکھوں گا خشکی پہ کیا ہے. یہ بینیفٹ والا لفظ نہیں ہمیں راس آتا, نہ ہی ہم اتنی ہماری اوقاتیں ہوئی ہیں بینیفٹ والے لفظ پکڑیں. ہم سروائیو کرتے ہیں, بڑی بات ہے پاکستان میں.